ایک لکڑی کاٹنے والا ایرانی جوان ہمیشہ کے لیے نجف اشرف چلا گیا اور وہیں پر رہنے لگا۔ وہ بہت زیادہ فقیر اور بے بس تھا، جس قدر بھی دعا کرتا تھا کہ خدایا میرے اوپر رزق کے دروازوں کو کھول دے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ ایک رات فقر اور تنگ دستی سے تنگ آ کر حرم امیر المؤمنین علیہ السلام میں جاتا ہے اور صبح تک خدا کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول رہتا ہے اور مسلسل دعا کرتا ہے اور کہتا ہے، خدایا تجھے علی کے حق کا واسطہ تقدیر کے قلم کو میرے لیے تھوڑا سا ٹیڑھا کر دے اور مجھے اس لکڑیاں کاٹنے کی مصیبت سے نجات دے، مجھے فقر سے نجات دے۔ اور اپنی دعا کے آخر میں کہتا تھا، خدایا ٹیڑھا کر دے، خدایا ٹیڑھا کر دے۔ دعا مانگتے مانگتے رات گزر گئی، صبح ہو گئی۔ اس لکڑی کاٹنے والے شخص نے حرم امیر المومنین علیہ السلام میں صبح کی نماز کو ادا کیا اور وہاں سے باہر آ گیا۔ کلہاڑی کو اپنے کندھے پر رکھا اور تھکاوٹ کی حالت میں نجف کے بازار کی طرف چل پڑا اور آواز دینے لگا، لکڑی توڑنے والا، لکڑی توڑنے والا۔ بازار میں ایک بہت ہی اہم تاجر اپنے دکان کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ اس نے فون کو اٹھایا۔ دوسری طرف ایرانی تاجر تھا کہ جس کے ساتھ وہ معاملات کیا کرتا تھا۔ وہ تاجر کہنے لگا کہ 10 دن ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ کربلا میں آئے ہوئے ہیں اور آج شام کو ہم لوگ نجف کی جانب حرکت کریں گے اور ہمارا ارادہ ہے کہ وہ 10 دن ہم تمہارے گھر میں تمہارے مہمان بن کر رہیں اور وہاں سے زیارت کے لیے جائیں۔ تاجر فوراً اپنی دکان کو بند کرتا ہے تاکہ گھر کی طرف جائے اور کھانے پینے کا انتظام کرے۔ اسی دوران اس کے ذہن میں آتا ہے کہ گھر میں لکڑیاں ٹوٹی ہوئی نہیں ہیں، بہتر ہے کہ میں اس لکڑی توڑنے والے جوان کو اپنے ساتھ اپنے گھر پر لے کر جاؤں تاکہ یہ میرے لیے لکڑیوں کو توڑ دے۔ وہ لکڑی توڑنے والے کو آواز دیتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جاتا ہے۔ جب گھر پہنچتے ہیں تو اس جوان کو وہ لکڑیاں دکھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم لکڑیوں کو توڑو، اور خود اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ باورچی خانے میں چلا جاتا ہے تاکہ مہمانوں کی پذیرائی کا انتظام کیا جا سکے، ان کے لیے کھانا تیار کیا جا سکے۔ اسی دوران اس کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ جس وقت ہم ایران میں اس تاجر کے گھر پر گئے تھے تو وہ تاجر ہمارے پاس بیٹھا رہا اور اس کا بیٹا ہم سے پذیرائی کر رہا تھا۔ اچھا نہیں لگتا ہے کہ تم اٹھ کر آؤ اور تمام چیزوں کو لے کر جاؤ اور ان کی پذیرائی کرو۔ ہمارا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، آپ ایسا کرو کہ کسی جوان کو لے کر آؤ اور ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا داماد ہے اور اس جوان سے کہیں گے کہ مہمانوں کی پذیرائی کرے۔ اس کا شوہر کہتا ہے کہ تمہاری یہ فکر بہت اچھی ہے، لیکن کیسے ہم اس کام کو کر سکتے ہیں؟ بیوی کہنے لگی، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میری نظر میں یہ ہے کہ یہ جو لکڑی کاٹنے والا شخص ہے جوان بھی ہے اور ہمارے گھر میں اس وقت حمام بھی موجود ہے، اس کو آپ حمام بھیجو تاکہ وہ اپنے آپ کو دھوئے اور پھر اسے ایک اچھا تمیز لباس پہناؤ اور اس سے کہو کہ چند دن تک ہمارے مہمانوں کی پذیرائی کرے، اس کی خدمت کرے۔ تاجر بیوی سے کہتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہی ہو، اور پھر وہ تاجر اس لکڑی توڑنے والے جوان کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم 10 دن کے لیے ہمارے مہمانوں سے پذیرائی کرو، ان کا خیال رکھو، تم 10 دن ہمارے پاس رہو، ہم اس کام کی اجرت تمہیں دیں گے۔ اس کے بعد اس لکڑی توڑنے والے جوان کو حمام میں بھیجتا ہے، اسے تمیز لباس پہناتا ہے، اور جب مہمان آتے ہیں تو یہ جوان مہمانوں کی خیال رکھنے میں مشغول ہو جاتا ہے، ان کی اچھی طریقے سے مہمان نوازی کرتا ہے۔
وہ ایرانی تاجر اس تاجر سے پوچھتا ہے کہ یہ جوان خوبصورت جوان تمہارا بیٹا ہے کہ جو ہماری خدمت کر رہا ہے؟ تاجر کو اس بات میں شرم محسوس ہوئی کہ وہ اسے کہے کہ یہ ایک معمولی لکڑی کاٹنے والا ہے۔ اس سے کہتا ہے کہ نہیں، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میرا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے، یہ جوان میرا داماد ہے۔ وہ پوچھنے لگا کیا اس کی شادی ہو گئی ہے؟ کہا نہیں، ابھی تازی منگنی ہوئی ہے۔ وہ مہمان کہنے لگا بس میری تم سے ایک خواہش ہے کہ ان 10 دنوں میں کہ میں ادھر ہوں تم ان کی شادی کر دو، میں ان کی شادی کے جشن میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ میزبان کہنے لگا صحیح ہے، اطاعت کریں گے۔ میزبان پریشان ہو گیا، اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا تم نے مجھے جھوٹ بولنے کا کہا تھا اور ابھی یہ ایرانی تاجر اصرار کر رہا ہے کہ ان چند دنوں میں میں اپنی بیٹی کی شادی کے مراسم کو انجام دوں۔ اگر میں جا کر اس سے کہوں کہ یہ جھوٹ ہے کہ جو ہم نے تمہیں بولا ہے تو میری آبرو ریزی ہوگی اور ممکن ہے کہ وہ آج کے بعد سے ہمارے ساتھ تجارت نہ کرے، میرے سارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ بیوی کہنے لگی جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہمارے پاس بہت زیادہ ثروت ہے، ہمیں پیسے والے داماد کی ضرورت نہیں ہے، یہ جوان بہت اچھا ہے، بہت اخلاق کا اچھا ہے، ہم اپنی بیٹی کی شادی اسی سے کروا دیتے ہیں، یہ ہمارے گھر میں ہماری بیٹی کے ساتھ رہے گا اور ہماری بیٹی بھی ہم سے جدا نہیں ہوگی۔ اس جوان میں کوئی عیب نہیں ہے سوائے یہ کہ یہ فقیر ہے، اس کا بھی حل ہمارے پاس ہے، ہم اپنی دولت میں سے کچھ اس کو دے دیں گے تاکہ وہ تجارت کرے، کام کرے اور پھر ہم اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دیں گے، وہ ہماری بیٹی کے ساتھ زندگی کرے گا۔ تاجر اپنی بیوی کی بات کو قبول کر لیتا ہے۔ اگلے دن وہ ایرانی تاجر دوبارہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، شادی کے مراسم کو انجام دے رہے ہو کہ نہیں؟ میزبان کہنے لگا انشاءاللہ کچھ دن میں انجام دیں گے، شادی کریں گے۔ اس نے فوراً بنا اور پینٹر کو بلایا اور اس سے کہا کہ ایک کمرے کو شادی کے لیے تیار کرو۔ شادی کے لیے تمام سامان کو خریدا گیا اور 3 رات بعد شادی کی باشکوہ محفل برپا ہوئی، لڑکے اور لڑکی کا نکاح کیا گیا، ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ اور جب یہ لکڑی کاٹنے والا جوان اپنی بیوی کے پاس جانے لگا تو آسمان کی طرف نگاہ کر کر خوشحالی سے خدا سے کہنے لگا خدایا تو نے ٹیڑھا کر دیا اور کیا اچھا ٹیڑھا کیا ہے۔